کہ جناب ابو سعید رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، انہوں نے نماز کو جلدی سے ختم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو تم فوراً ان کی بات کے اوپر لبیک کہا کرو؟ تو تم نماز پڑھ رہے تھے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ نماز اسی وقت توڑ دیتے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے۔ ایک تو اس بات کے اندر آپ کے اور میرے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ دنیا کی ساری باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہنا، ان کی صدا کے اوپر لبیک کہنا، ان کی حدیث کے اوپر من و عن عمل کرنا ہر امتی کے ذمے ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے یعنی مسجد النبوی سے، یہ ابو سعید انصاری کی بات ہو رہی ہے، مسجد النبوی میں تو بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دے کے جاؤں گا۔ میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دوں گا۔ اب جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ پیغام پہنچ گیا، اور ہم نے پہلے آپ کے سامنے سورت فاتحہ کے جو بھی فضائل رکھے تھے، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ابو سعید، وہ سورت فاتحہ ہے جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ چونکہ رسول اللہ کی حدیث آگے اجماع نہ بھی ہوتا کہ قرآن پاک میں سب سے اعظم سورت اگر کوئی ہے تو سورت فاتحہ ہے، کہ یہ جو سورت فاتحہ کا آپ نے دم بتایا ہے، یہ براہ راست جسم پہ کیا جا سکتا ہے، پانی پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ سنت طریقہ دم کا یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امی عائشہ جب دم کیا کرتی تھی تو انہی کے ہاتھوں کو انہی کے بدن پہ پھیرا کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ زیادہ برکت والے ہیں۔ گویا ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر ان کا دم بھی کیا جا سکتا ہے، پانی کے اوپر تھتکار کر اس کا بھی دم کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت موجود